شعیب ملک اور ثانیہ مرزا میں طلاق ہوئی نہ خلا۔ معروف بھارتی صحافی روہت شرما کا نیوز سے خصوصی گفتگو میں انکشاف۔ کہا کہ بھارت میں بھی طلاق یا خلا کے حوالے سے کوئی خبر نہیں، یہ طلاق نہیں ہوئی، البتہ شعیب کی ایک اور شادی سب نے دیکھ لی۔ شعیب کی واضح وضاحت نہ آنے پر بھی سوالات کی بھرمار، تبصروں کی یلغار۔ شعیب ملک کے سرپرائز پر پاکستان اور بھارت کے سوشل میڈیا صارفین خوب گرما گرم بحث میں جاری۔ کئی بڑی جوڑی کے ٹوٹنے پر افسردہ شعیب ملک نے نئی نویلی دلہن کے ساتھ فوٹو شوٹ لگا کر سب کو سرپرائز کر دیا۔ کرکٹر نے اداکارہ ثنا جاوید کے ساتھ خاموشی سے شادی کر لی۔ کراچی میں کچھ روز قبل سادگی کے ساتھ شادی کی تقریب رکھی گئی۔ زمین پھٹی نہ آسمان، خوشاب میں 1.5 سالہ بچہ زندہ درگور۔ پولیس نے قتل کے الزام میں خاتون اور مرد کو گرفتار کر لیا۔ دوران تفتیش ملزمان کا ہولناک انکشاف۔ ملزم شفا اللہ نے بتایا کہ کمسن شان کو صبح کے وقت قائد آباد سے اغوا کیا، بعد میں زمین میں دفن کر دیا۔ ایس ایچ او قائد آباد کے مطابق ملزمہ کو شک تھا کہ بچہ اس کے شوہر کی ناجائز اولاد ہے۔ پولیس نے بچے کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا۔ ڈی پی او خوشاب کا افسوسناک واقعے کا نوٹس، رپورٹ طلب کر لی۔ یہ تیر وہ ایک ہی نشان ہے جو شیر کا راستہ روک سکتا ہے، باقی جو تمام سیاستدان ہیں خلائے مخلوق سے امید رکھے بیٹھے ہیں۔ میں واحد سیاستدان ہوں اس ملک میں جو آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں، عوام کی طرف دیکھ رہے ہیں اور عوام سے ووٹ مانگ رہے ہیں۔ جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اشرافیہ کا نمائندگی کرتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ دیں تو پہلی بار ہم اس اشرافیہ کو تکلیف پہنچائیں گے۔ شیر کا راستہ ہر صورت روکنا ہوگا، بلاول بھٹو کا اعلان۔ سیاستدان خلائی مخلوق سے امید لگائے بیٹھے ہیں۔ میں واحد سیاستدان ہوں جو عوام کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ تیر ہی شیر کا راستہ روک سکتا ہے۔ شیر والے کہتے ہیں پنجاب میں دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی ہیں۔ صرف شو بازی سے کام نہیں چلے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سرداری کے نون لیگ پر لفظی وار۔ دادو میں جلسے سے خطاب میں بولے کہ آئندہ انتخابات میں مقابلہ صرف 2 جماعتوں کے درمیان ہے۔ عوام نے ساتھ دیا تو اشرافیہ کو تکلیف اور عوام کو ریلیف دیں گے، اشرافیہ کی سبسڈی روک دیں گے۔ بولے کہ عالمی سطح پر پاکستان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، اگر عوام نے مجھے منتخب کیا تو اپنے 10 نکاتی ایجنڈے پر عمل کر کے دکھائیں گے۔ عوام نے بہت مسائل دیکھ لیے، اب انہیں مسائل کا حل دینا ہوگا۔ یہ محض انتخاب جیتنے کی نہیں، عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے کی جنگ ہے۔ ہم مہنگائی کا شکار اور عوام کو ریلیف دیں گے۔ بے روزگاری اور غربت سے نجات دلانے کا عملی پروگرام تیار ہے۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ وعدوں کی تکمیل کے لیے عوام صرف نواز شریف کو ووٹ دیں گے اور شیر پر مہر لگائیں گے۔ سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون کی زیر صدارت انتخابی سرگرمیوں کے حوالے سے مشاورتی اجلاس۔ نواز شریف کی ذاتی عمرہ میں اہم ملاقاتیں، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور ٹکٹ ہولڈرز کی شرکت۔ خواجہ سعد رفیق، ملک احمد خان، شائستہ پرویز ملک اور خواجہ عمران نذیر کی بھی شرکت۔ نواز شریف کی ذاتی عمرہ میں اہم ملاقاتیں، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور ٹکٹ ہولڈرز کی شرکت۔ خواجہ سعد رفیق، ملک احمد خان، شائستہ پرویز ملک اور خواجہ عمران نذیر کی بھی شرکت۔ انتخابات کی تیاریوں اور جلسوں ریلیوں کے حوالے سے مشاورت۔ تمام ملکی مسائل کا فارمولہ نون لیگ کے پاس ہے۔ نواز شریف 8 فروری کو جیت کر ملک کی ترقی آگے بڑھائیں گے۔ رہنما نون لیگ مریم اورنگزیب کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ لاڈلے کو لاڈلا بنانے والے بھی خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ نون لیگ نے آئی پی پی سے اتحاد کیا ہے، ٹکٹیں نہیں دیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے اشتعال انگیز مقدمے میں مریم اورنگزیب سمیت دیگر کی بریت کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ نواز شریف کے جلسوں کا نیا شیڈیول آ گیا۔ قائد مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا کے 3 مختلف اضلاع میں جلسوں سے خطاب ہوگا۔ 22 جنوری کو مانسہرہ میں سیاسی پاور شو ہوگا۔ انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ ایبٹ آباد اور سوات کے جلسوں کی تاریخیں بھی طے۔ شہباز شریف، مریم نواز اور دیگر اہم رہنما بھی خطاب کریں گے۔
صدر نون لیگ شہباز شریف سے IPP رہنما اون چوہدری کی ملاقات، دونوں رہنماؤں کا ملکی سیاسی امور پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں الیکشن مہم کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی گئی۔ اون چوہدری NA 128 سے نون لیگ اور IPP کے مشترکہ امیدوار ہیں۔ شہباز شریف کا عام انتخابات کے لیے قوم کے نام پیغام، کہا کہ ملک آج معاشی اور معاشرتی اور سیاسی مسائل کا شکار ہے، اس کے پائیدار حل کے لیے مسلم لیگ نون کو ووٹ دے کر کامیاب بنائیں۔ ووٹ عوام کا حق ہے، جسے بھی دیں ہم اس کا احترام کریں گے۔ عام انتخابات کے لیے اتحاد اور جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری۔ MQM اور GDA کے درمیان کراچی سے NA 237 اور PS 105 پر اتحاد۔ GDA NA 237 پر MQM کے امیدوار کی حمایت کرے گی۔ MQM PS 105 پر GDA کے امیدوار کو ووٹ دے گی۔ نارووال میں مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کے بیٹے کی گاڑی پر فائرنگ، احمد اقبال سمیت تمام افراد محفوظ رہے۔ سابق ضلعی ناظم الیکشن مہم کے دوران ظفروال سے نارووال جا رہے تھے، نامعلوم افراد فائرنگ کے بعد فرار، پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ ادھر پشاور کے علاقے گلبہار میں PK 82 سے آزاد امیدوار ملک طارق کی انتخابی ریلی پر نامعلوم افراد کی فائرنگ، بھگدڑ مچنے سے ایک بچہ زخمی، ملزم فرار۔ بانی PTI اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس میں 2 گواہان کے بیانات قلم بند، دبئی سے آئے گواہ پر جرح مکمل۔ بانی PTI کو اڈیالہ جیل میں عدالت کے روبرو پیش کیا گیا۔ آئندہ سماعت پر نیب کے سلطانی گواہ انعام اللہ شاہ، صہیب عباسی کے بیانات قلم بند ہوں گے۔ کیس کی مزید سماعت 23 جنوری تک ملتوی۔ کیس کی سماعت کرنے والے احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کی طبیعت ناساز، ریٹائرمنٹ تک چھٹیوں پر چلے گئے۔ ذرائع کے مطابق جج محمد بشیر نے اسلام آباد ہائی کورٹ اور وزارت قانون و انصاف کو خط لکھ دیا۔ نیب عدالت نے جج محمد بشیر رواں سال 14 مارچ کو ریٹائرڈ ہوں گے۔ ہم نے خود کو احتساب کے لیے پیش کر دیا ہے، ہم خود کیوں نہ عوام کو بتائیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ عوامی ٹیکس سے چلنے والے ادارے سے متعلق معلومات عوام کو ملنی چاہیے۔ معلومات تک رسائی ہر شہری کا حق ہے، معلومات سے ہی احتساب کا عمل شروع ہوتا ہے۔ کوشش ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو طریقے سے چلایا جائے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا سیمینار سے خطاب، کہا کہ عدالتی کارروائی براہ راست نشر کرنے کی تجویز کی تمام ججز نے حمایت کی۔ اداکارہ ثنا جاوید سے ثنا شعیب ملک تک کا سفر۔ معروف اداکارہ نے شادی کے بعد اپنا نام ثنا شعیب ملک کر لیا۔ ثنا جاوید کی انسٹاگرام اکاؤنٹ پر جاری تصاویر میں اداکارہ کو ہلکے رنگ کے عروسی لباس میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک تصویر میں وہ اپنے شوہر شعیب ملک کے گلے سے لگی ہوئی ہیں۔ شادی کی تصاویر پر جوڑی کو مبارکبادیں۔ زیادہ تر صارفین کی ثنا جاوید اور شعیب ملک پر تنقید۔ پاکستانی فنکار شعیب ملک کو مبارکبادیں دینے لگے۔ فیروز خان کی نہ ہونے والی خانی شعیب ملک کی ہو گئی۔ اداکارہ ثنا جاوید نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز ٹی وی اشتہارات میں بطور ماڈل کیا۔ 2012 کی سیریز میرا پہلا پیار میں معاون کردار کے طور پر جلوہ گر ہوئی۔ 2016 میں زاہد احمد کے ساتھ رومانوی ڈرامہ ذرا یاد کر میں ماہنور کا کردار ادا کرنے پر شہرت حاصل کی۔ 2017 کے مشہور ڈرامے خانی میں مرکزی کردار ادا کیا۔ ثنا جاوید نے 2017 میں اداکار دانش تیمور کے ساتھ مزاحیہ فلم مہر النساء وی لو یو سے فلمی دنیا میں قدم رکھا۔ 2018 میں پاکستان کی مشہور تفریحی ویب سائٹ نے ثنا جاوید کو پاکستانی ٹیلی ویژن کی بہترین اداکارہ کے اعزاز سے نوازا۔ ثنا جاوید نے 2020 میں گلوکار عمیر جسوال سے پہلی شادی کی تھی۔ پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کا الزام، سابق گورنر خیبر پختونخوا سردار مہتاب عباسی مسلم لیگ نون سے فارغ۔ صدر نون لیگ شہباز شریف نے سردار مہتاب عباسی کی پارٹی رکنیت ختم کر دی، نوٹیفیکیشن جاری۔ پاکستان نے جولائی تا ستمبر تمام اہداف حاصل کیے، معاشی صورتحال میں بہتری، ترقی کی شرح 2% رہنے کا امکان۔ حکومتی زر مبادلہ ذخائر 4.5 سے بڑھ کر $8.2 ہو گئے۔ جولائی 2023 سے پاکستانی معیشت کی سمت درست ہے، IMF کی رپورٹ جاری۔ عالمی مالیاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں توانائی کی اصلاحات کی ضرورت ہے، بجلی کی پیداواری لاگت بہت زیادہ ہے۔
चांद अब जापान की भी पहुंच में। जापान चांद पर पहुंचने वाला दुनिया का 5वां मुल्क बन गया। जापान ने मून स्नाइपर नामी मिशन सितंबर 2023 में रवाना किया था। एक माह तक चांद के मदार में चक्कर लगाने के बाद खलाई जहाज ने चांद पर लैंडिंग की। चांद की सतह पर उतरने के बाद शमसी तवानाई के हुसूल में मसाइल का सामना। जापानी खलाई मिशन चांद पर सिर्फ चंद घंटे तक काम कर सकेगा। इससे कबल अमेरिका, रूस, चीन और भारत भी ये कारनामा सरअंजाम दे चुके। बर्फ से बने जानवर और झूले। मंगोलिया में सालाना स्नो फेस्टिवल सज गया। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद लुत्फानंदोज होने पहुंच गई। दुनिया के सबसे बड़े स्नो फेस्टिवल ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी जगह बना ली। बर्फ का मेला 2 हफ्ते तक जारी रहेगा।